انتہا کی ٹینشن ہوئی ہوئی ہے اس وقت پاکستان میں، اور ہر معاملہ لگتا ہے یا سپریم کورٹ میں طے ہوگا یا ہائی کورٹ میں ہوگا. اور یہ میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو مستقبل کے پولیٹیکل خدوخال ہیں، جو پاکستان کا لینڈسکیپ ہے، اس کا فیصلہ بدالتی فیصلوں پہ ہی ہوگا کہ کیا کس یہ اونٹ جو ہے انسٹیبلٹی کا کس کروٹ بیٹھتا ہے. آپ نے دیکھا جب یہ سائفر کیس ہوا تو ایک جوبلیشن آئی اور ایک بہت زیادہ کانفیڈنس بڑھا پی ٹی آئی کا، اور ان کا جو سب سے بڑا سپوزڈلی کہا جاتا تھا جول ان دا کراؤن ہے کیسز میں، تو اگر یہ الٹ گیا پھر پیچھے تو 2 کیسز رہ گئے. مین عدت والا ہمیں نظر آیا کہ اتنی ڈیسپریٹ سی اٹیمپٹ لگی کہ جس دن اس کا محفوظ فیصلہ سنایا جانا تھا تو وہی جج صاحب جنہوں نے پہلے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کیا اس مقدمے سے، سڈنلی اس دن ان کو خیال آ گیا کہ نہیں اب علیحدہ ہو جانا چاہیے، اور وہ پھر ٹرائل کے مرحلے پہ چلا گیا. دوسرے جج صاحب کو ٹرانسفر کر دیا گیا، جو پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ محفوظ فیصلہ سنانے والے دن ہو، وہ ہو گیا. اب وہ ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے. پھر دوسری طرف آج سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھا کہ جو ایک ٹرائل چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے رادر، جس کے اندر یہ ریزرو سیٹس والا معاملہ ہے، اور اس کے اندر جو پہلے بھی ہم نے کل بھی دیکھا جو ججز کی کھل کے آپس میں تو میں نہیں کہوں گا، لیکن بڑا کرٹ قسم کے ایکسچینج آف آرگیومنٹس ہوئے. اور آج بھی جسٹس اطہر بڑلا جسٹس اطہر بڑلا صاحب اور جسٹس منیب اختر اوپن لگ رہا تھا آپ کو کانفلکٹ میں چل رہے ہیں with سی جی آن ون سائڈ، اور بیچ میں کبھی کبھی ایک دو دوسرے ججز آئدر سائڈ دونوں سائڈ سے پچ ان بھی کر رہے تھے، لیکن ایبسلیوٹ نظر آ رہا تھا کہ کانفلکٹ ہے. بیکاز آن گوئنگ چیز ہے، بات نہیں اس پہ کر سکتے، لیکن آئی تھنک پریٹی گڈ آپ کو آئیڈیا مل گیا اب اس وقت کہ کون سے ججز کس رخ میں سوچ رہے ہیں. یہ سب کچھ چل رہا ہے اور اس کا بھی بہت بڑا اس کا پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ اثر ہوگا. بیکاز اگر یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں جاتا ہے تو نیشنل اسمبلی کی 22 اور پروونشل اسمبلیز کی 55 سیٹیں وغیرہ دوسری ملا کے 77 سیٹس ہیں جن سے پوری ایکویژن چینج ہوتی ہے کمپوزیشن آف ہاؤسز کی. تو بڑی ہی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے جو جوڈیشری کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ چل رہا ہے. تو اب کہاں جائے گی بات کہ اگر 3 بڑے ادارے، ڈیفنس منسٹر صاحب نے 2 دن پہلے بیان دیا کہ تمام ادارے اپنے تحفظ کے لیے اپنے گرد فصیلیں کھڑی کر رہے ہیں. وہ آپ سے میرے سے تو خطرہ نہیں ہے کسی ادارے کو، تو اداروں کو اداروں سے خطرہ ہے تو فصیلیں بن رہی ہیں. سو وی آر گوئنگ، جو انگریزی میں کہتے ہیں ہیڈنگ ٹورڈز اے پرفیکٹ اسٹارم. میرا خیال ہے وی آر آلریڈی ان دا مڈسٹ آف اے پرفیکٹ اسٹارم. ہیڈنگ کی تو بات ہی نہیں ہے، اب تو وہ آئدر اور والی باتیں چل رہی ہیں اس ملک میں. پہلے آئدر اور چلتا ہوتا تھا عام طور پہ ایک پرائم منسٹر کے اور ایک آرمی چیف کے، اب آئدر اور ہر ایک کے درمیان میں چل رہا ہے. سو اتنی کانفلکٹنگ سچویشن میں ہے، بات کہاں جا کے رکے گی. جی مظہر، یہ تو لفظ پکڑے جا رہے تھے. انہوں نے کہا لاجک، تو وہاں سے جواب آ رہا تھا ہم اوتھ لاجک پہ نہیں اٹھاتے، ہم اٹھاتے ہیں لیٹر اینڈ ٹیکسٹ پہ کانسٹیٹیوشن کے. وہاں سے بات ہوئی کیسکیڈنگ ایررز، تو انہوں نے کہا پھر پوری بات کریں، جینیسس کریں کہ یہ شروع معاملہ کہاں سے ہے. لگ یہ رہا تھا کہ مقدمہ ججز کے درمیان میں ہے، اور فیصل صدیقی جو لائر تھے وہ ایٹ موسٹ آف دا ٹائمز ہی لک لائک اے تھرڈ پارٹی آن لوکر. مجھے تو وہ جج لگتے تھے، دوسری طرف لائرز لگ رہے تھے. اتنی اوپن کانفلکٹ، اتنی کلیئر ڈویژن آف بینچز جب ہو رہی ہو، اس ماحول میں یہ ذرا کنٹیمپٹ والا کا ماحول بنتا ہے. بیکاز میرے نزدیک تو بڑے مسئلے یہ ہیں کہ جدھر ہم جا رہے ہیں یہ فیصلے ایسے ہیں جو بہت زیادہ پولیٹیکل سچویشن بھی آگے آ کے کمپلیکیٹ ہوگی. اور اب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا کہ انسٹیٹیوشن کے ساتھ جوڈیشری کا کانفلکٹ کھل کے سامنے آ گیا ہے، جوڈیشری کا آپس میں کانفلکٹ کھل کے سامنے آ گیا ہے. کیا ہم ایک پرفیکٹ سٹارم کی طرف جا رہے ہیں؟ شکریہ مالک. دیکھیے بہت سیدھی سی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک طریقے سے ایک پینڈورا باکس کھول دیا ہے، اور یہ آج سے نہیں کھولا گیا. اور میرے نقطۂ نظر سے جب آپ قلم سے نہیں بولیں گے اور خود بولنا شروع کر دیں گے تو پھر یہ چیزیں ہوں گی، یہ چیزیں نظر آئیں گی. ججز کا ہمیشہ سے کرائٹیریا یہ رہا ہے، اور ججز کے بارے میں ہمیشہ سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ اپنے ججمنٹ سے بولتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمیں لینڈ مارک ججمنٹس اب نظر نہیں آتے ہیں. ریئرلی آپ اٹھا کے دیکھیں، اگر ججمنٹس اٹھا کے دیکھیں جو آپ کو ریئرلی لینڈ مارک ججمنٹس نظر آئیں گے حال ہی میں ہونے والے. یہ 98 میں پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا جب پیرالل سپریم کورٹس کی ہیئرنگز ہوا کرتی تھیں. ایک طرف چیف جسٹس حلیم تھے، دوسری طرف چیف جسٹس سجاد علی شاہ تھے،
اور بہت واضح طور پہ ڈویژن تھا. صبح ایک پٹیشن لگتی تھی، 2 گھنٹے بعد اس کے خلاف ایک دوسری پٹیشن لگا کرتی تھی. پہلے آپ دیکھیں کہ وہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے کہ میٹر از سب جوڈس. یہ جو ایک ورڈ ہوتا تھا یہ میڈیا کے اوپر بہت واضح طور پہ دے دیا جاتا تھا کہ دس میٹر از سب جوڈس. اب جب تک دونوں وکیلوں سے آپ نہیں پوچھ لیتے تھے، اس پیشکار سے نہیں پوچھ لیتے تھے، آپ اس میٹر کو رپورٹ نہیں کرتے تھے. سپریم کورٹ، معذرت کے ساتھ اور ود آل دا ڈیو ریسپیکٹ، سپریم کورٹ مجھے پارلیمنٹ نظر آنے لگی ہے. جس طریقے سے بحث و مباحثہ ہوتا ہے، جس طریقے سے چیزیں جو اس وقت، جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ آج اگر ہیئرنگ دیکھیں تو مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں کہ مجھے بہت واضح طور پہ ایک اسپلٹ مینڈیٹ آتا نظر آ رہا ہے اس فیصلے میں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور جب آپ اتنی، ظاہر ہے یہ چیز لائیو جا رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یہاں جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس میں وہ ہر جج کے ریمارکس کو ہر آدمی اپنے سچ کے ساتھ دیکھے گا. کہ مجھے لگے گا جو ایک سائڈ کا سپورٹر ہے اس کو لگے گا کہ نہیں جسٹس منیب اختر ٹھیک کہہ رہے ہیں، دوسرے سائڈ کا ہے وہ کہے گا چیف جسٹس صحیح کہہ رہا ہے. یہ جوڈیشری کے لیے بڑی ڈیمیجنگ ہے یہ چیز، کہ جب میں ججمنٹ سے پہلے ججمنٹ جو ہے کہ پریڈکٹ کرنا شروع کر دوں، جب میں بینچ کو دیکھ کے یہ پریڈکٹ کرنا شروع کر دوں کہ ججمنٹ کیا آ سکتی ہیں. جو کنٹیمپٹ والی بات ہے، جس طرح آپ نے ابھی ساری چیزیں سنائیں، تو کنٹیمپٹ کیوں نہیں ہوگی؟ مجھے یہ بتائیں، مطلب سپریم کورٹ کے بارے میں سپریم کورٹ جب یہ الاؤ کر دے گی، ہائی کورٹ جب یہ الاؤ کر دے گی کہ جی ہاں جی آپ ریمارکس بھی دے سکتے ہیں، آپ آبزرویشنز بھی دے سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں، اس میں غلطیاں بھی ہوں گی، اس کے بارے میں آپ ایک دیکھیں نا، کورٹ نمبر افتخار 2007 کے بعد سے آج تک پاکستان کی پالیٹکس ریوالو کر رہی ہے کورٹ نمبر 1 کے گرد. آپ ساری اٹھا کے دیکھ لیں، ہماری ساری کانسنٹریشن صرف جوڈیشری کے اوپر ہے، اور جوڈیشری نے خود یہ ساری چیزیں انوائٹ کر لی ہیں. کبھی سو موٹو لے کر انوائٹ کر لی ہیں، کبھی پٹیشنز آتی ہیں تو ان کو آؤٹ آف باکس جو ہے ٹیک اپ کر لیا جاتا ہے. پتہ نہیں چلتا، ایک پٹیشن فائل ہوتی ہے تو سالوں نہیں سنی جاتی، اور ایک پٹیشن حال ہی میں لگتی ہے تو اس پر فوراً بینچ بنا دیا جاتا ہے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، اس نے یہ ساری چیزیں کی ہیں. اب جس طرح ابھی آپ نے کہا، ابھی فیصل واڈا کا کیس ہے، فیصل واڈا کے وکیل کل جا کے کیا کہتے ہیں، سپریم کورٹ اس کو کس طریقے سے لیتی ہے. لیکن سپریم کورٹ، اٹس ہائی ٹائم. بہت اچھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ روایت ڈالی ہے کہ 184(3) اب جو ہے صرف سپریم چیف جسٹس کی ثوابدید نہیں ہوگی. بہت اچھا ہے کہ فل کورٹ انہوں نے بیٹھائی ہے. فل کورٹ میٹنگ میں سپریم کورٹ سیریسلی اس چیز کو ڈسکس کرے کہ جو اتنا زیادہ اوپننس آئی ہے، بظاہر تو ہم ایز اے رپورٹر، ایز اے جرنلسٹ ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو وقار ہے، سپریم کورٹ کا وقار مجھے بدقسمتی سے نیچے آتا ہوا نظر آ رہا ہے، مجھے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جب میں سپریم کورٹ پہ سوالات اٹھانے شروع کر دوں، جب میں ہائی کورٹ پہ سوالات اٹھانے شروع کر دوں، اگری ود یو. بات یہ ہے کہ اگر چیف ایگزیکٹو ملک کے آپ کو کہیں کہ آپ کے اندر بلیک شیپس ہیں، اور سٹنگ بینچ پہ جج صاحب جواب میں یہ کہیں کہ نہیں ٹیل دیم، اٹارنی جنرل کو کہیں کہ آپ ان کو بتا دیں کہ بلیک شیپ نہیں، وی آر دا بلیک بمبل بیز، تو آپ تو خود ٹریولائز کر رہے ہیں نا کورٹ کو، آپ خود چیز کو ٹریولائز کر رہے ہیں. آئی ٹوٹلی اگری ود یو. میں یہی